السلام علیکم ناظرین، شاد ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے خان یونس سے مزید فلسطینیوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کا دیا حکم۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سمیت دنیا بھر میں مظاہرے۔ پیرس میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا کیا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا۔ روس نے غزہ میں فوری حملے روکنے کا کیا مطالبہ۔ کہا اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاڑ کر رہے ہیں۔ امریکی قانون سازوں نے بنگلہ دیش کی سابقہ حکومت کے اہلکاروں پر پابندیوں کا کیا مطالبہ۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے شیخ حسینہ پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا لگایا الزام۔ بنگلہ دیشی طلبہ کا الٹیمیٹم کام کر گیا، 6 ججز مستعفی، نامزد کردہ جج چیف جسٹس تعینات۔ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مالدیپ میں 2 بڑے پروجیکٹوں کا کیا افتتاح، زمینی اصلاحات کا منصوبہ بھی شامل۔ اسرائیلی فوج نے آج جنوبی غزہ میں خان یونس سے مزید فلسطینیوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا تازہ حکم وسطی غزہ میں ایک اسکول پر حملے میں کم از کم 80 افراد کی شہادت کی ایک روز بعد سامنے آئی ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ اسرائیلی فوج کا تازہ حکم وسطی غزہ میں ایک اسکول پر حملے میں کم از کم 80 افراد کی ہلاکت کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے میں حماس اور اسلامی جہاد کے کم از کم 19 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج الصبح جنوبی غزہ میں خان یونیس میں مزید فلسطینیوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی فوج کا یہ حکم ہفتے کو وسطی غزہ میں اسکول میں قائم عارضی پناہ گاہ پر فضائی حملے میں کم از کم 80 فلسطینیوں کی ہلاکت اور 50 کے زخمی ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا اس نے طبی نامی اسکول کی عمارت میں قائم عسکریت پسند تنظیم حماس کی ایک کمانڈ پوسٹ کو نشانہ بنایا تھا، جس میں کم از کم 19 جنگجو مارے گئے۔ اسرائیلی فوج گزشتہ 10 مہینوں سے جاری جنگ کے دوران 12 بڑے پیمانے پر غزہ کے مختلف علاقے کے رہائشیوں کو انخلا کا حکم دیتی آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ان علاقوں کو پہلے حماس سے خالی کروایا گیا تھا، لیکن اب اس کے جنگجو وہاں دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ غزہ کی 2.3 ملین کی آبادی کی اکثریت اس جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو گئی ہے اور اس میں سے بھی زیادہ تر کو کئی بار بے گھر ہونا پڑا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلا کے تازہ ترین احکام خان یونیس کے جن علاقوں پر لاگو ہوتے ہیں ان میں اسرائیل کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اعلان کردہ محفوظ علاقے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا اس علاقے سے راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ حماس اور دیگر تنظیموں کے عسکریت پسند عام شہریوں کے درمیان چھپے ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے شہر سے اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلا کے پہلے حکم کے بعد دسیوں ہزاروں افراد کو دوبارہ اپنے علاقے خالی کر کے بھاگنا پڑا تھا۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا 7 اکتوبر سے جاری غزہ کی جنگ میں فلسطینیوں کی شہداء کی تعداد 40,000 سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ امدادی گروپ علاقے میں خوفناک انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ بین الاقوامی ماہرین نے وہاں سے قحط سے بھی خبردار کیا ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سمیت دنیا بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ وہیں سویڈن میں بھی فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، شرکاء نے فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے۔ لندن میں بھی ساحل سمندر پر فلسطینی پرچم تھامے بڑی تعداد میں لوگوں نے غزہ میں اب تک شہید ہونے والوں کو یاد کیا۔ وہیں مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں بھی سینکڑوں افراد نے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ وہیں دوسری جانب تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، نتن یاہو سے مستعفی ہونے اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ روس نے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاڑ کر رہے ہیں۔ وہیں ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے التابعین اسکول پر وحشیانہ حملے سے وعدے کر دیا ہے کہ وہ کسی عالمی اور اخلاقی اصولوں کا پابند نہیں۔ برطانیہ، ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے بھی اسکول پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
جبکہ قطر نے پناہ گزین اسکول پر حملے کے عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بلنکن نے اسرائیلی وزیر دفاع یوگلینڈ سے فون پر خطے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ بلنکن نے اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے قیام کی فوری ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلنکن نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سفارتی حل تک پہنچنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ یاد رہے کہ لبنانی دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈروں میں شامل فواد شکر پر اسرائیل کے فدائی حملے اور ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے پولیٹیکل بیورو چیف اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ اسرائیل کی غزہ کی جنگ کے 11ویں مہینے پہنچنے کے بعد یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ جوزف بوریل نے بھی اسرائیلی فوج کی بمباری سے خوفزدہ ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے قتل عام کو کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ میں بھی بے گھر لوگوں کے لیے شیلٹر بننے ہوئے اسکول پر بمباری کی تصویر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ واضح ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر بمباری کی اس قدر ماہر ہو گئی ہے کہ اب اپنے آس پاس والے ملکوں پر بھی اس کا ہاتھ کھلنے لگا ہے۔ اب تک تقریباً 40,000 فلسطینی صرف غزہ میں اس بمباری سے ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی قانون سازوں نے بنگلہ دیش کی سابقہ حکومت کے اہلکاروں پر پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی کانگریس کے کچھ ڈیموکریٹکس ارکان کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو خط لکھا گیا کہ امریکی قانون سازوں کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ جن بنگلہ دیشی رہنماؤں نے وحشیانہ کریک ڈاؤن کیا ان کا جواب دہ ہونا ضروری ہے۔ شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے جنرل سیکریٹری اور وزیر داخلہ پر پابندی لگائی جائے۔ خط میں امریکی قانون سازوں نے لکھا ہے کہ ہم ایک پرامن اور جمہوری بنگلہ دیش کی حمایت کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے شیخ حسینہ پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام لگا دیا ہے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ ماہ شروع ہونے والے طلبہ احتجاج کے باعث شیخ حسینہ واجد چند روز قبل وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر ہندوستان فرار ہو گئی تھی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ کے الٹیمیٹم کے بعد ان کے نامزد کردہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ ڈویژن کے سینئر جج جسٹس سید رفعت احمد کو چیف جسٹس بنگلہ دیش تعینات کر دیا گیا۔ طلبہ تحریک کے رہنما اور عبوئی حکومت کے مشیر آصف محمود نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرنے کی کال دی تھی، جس کے بعد طلبہ نے ہائی کورٹ کا گھیراؤ کیا اور ججز سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر چیف جسٹس سمیت 6 سیاسی ججز نے استعفیٰ نہ دے تو ان کے گھروں میں گھس جائیں گے اور استعفیٰ دینے پر مجبور کریں گے۔ طلبہ کے دباؤ میں بنگلہ دیشی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبدالحسن نے استعفیٰ دے دیا تھا اور ان کی جگہ جسٹس اشفاق الاسلام کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا تھا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے مالدیپ کے آدھو شہروں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہندوستانی تعاون سے شروع کیے گئے بڑے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، جس میں زمینی اصلاحات کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ جے شنکر کا مالدیپ کا سرکاری دورہ صدر محمد معیزو کے عہدے سنبھالنے کے بعد کسی ہندوستانی بڑی شخصیت کا پہلا دورہ ہے۔ معیزو نے امید ظاہر کی ہے کہ جے شنکر کا دورہ ہندوستان اور مالدیپ کے درمیان پائیدار دوستی اور تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ پیرس اولمپکس میں سنسنی خیز جیولن فائنل، جس میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کی ریکارڈ توڑ تھرو اور نیرج چوپڑا کی چاندی کا تمغہ دیکھنے میں آیا، سرحد کے دونوں طرف خوشی کے آنسو آ گئے۔ تاہم جس چیز نے روشنی ڈالی وہ گولڈن بوائے نیرج چوپڑا کی والدہ کا رد عمل تھا، جو نہ صرف اپنے بیٹے کی اولمپک کامیابی پر خوشی سے لبریز تھی بلکہ ارشد ندیم کو اپنا بچہ بھی کہہ رہی تھی۔ جہاں نیرج چوپڑا کی والدہ کے تبصروں نے توجہ مبذول کروائی، اب پاکستانی برجا پھینکنے والے کی والدہ نے بھی ایسے ہی جذبات کی بازگشت سنائی ہے۔ دیتی ہوں چوپڑے سے بھی اور اس کے گھر والوں سے بھی، اس کی ماں سے بھی، میرے طرف سے مبارک ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے خان یونس سے مزید فلسطینیوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کا دیا حکم۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سمیت دنیا بھر میں مظاہرے۔ پیرس میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا کیا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا۔
روس نے غزہ میں فوری حملے روکنے کا کیا مطالبہ، کہا اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاڑ کر رہے ہیں۔ امریکی قانون سازوں نے بنگلہ دیش کی سابقہ حکومت کے اہلکاروں پر پابندیوں کا کیا مطالبہ، انسانی حقوق کی تنظیموں نے شیخ حسینہ پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا لگایا الزام۔ بنگلہ دیشی طلبہ کا الٹیمیٹم کام کر گیا، 6 ججز مستعفی، نامزد کردہ جج چیف جسٹس تعینات۔ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مالدیپ میں 2 بڑے پروجیکٹوں کا کیا افتتاح، زمینی اصلاحات کا منصوبہ بھی شامل۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔